میرا خیال ہے کہ عشرت بھی اس موضوع پہ بولیں گی کہ ترقی پسند ادب کے خلاف ہمیشہ ایک مہم سی رہی اور اس کو اس کی خوبیوں کو لوگوں نے کبھی اس طرح نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا. خواجہ صاحب کا یہ مضمون جو ہے افسانہ جو ہے اس پر نورمین دانش نے جو کہ واقعی بہت ہی غائر نظر رکھتے ہیں افسانوں کے اوپر، انہوں نے بہت طویل مقالہ لکھا ہے اور میں نے ان کی اجازت سے اس کو بہت مختصر کیا ہے تاکہ ان کا پیغام آپ تک پہنچا سکوں، لیکن ان کے جو دلائل ہیں وہ سب میں نے اس میں سے ان کی اجازت سے نکال دیے تھے، ورنہ یہ پڑھ کے سننے کے قابل نہ رہتا. اس کے اقتباسات تو ہیں لیکن جو چیز میں نے نکالی ہے وہ ان کے دلائل تھے اس کے سلسلے میں. اردو میں انہوں نے مقالے کا عنوان رکھا ہے یہ ایک بھی کھاتا نہیں ہے. اردو میں حقیقت پسندی کا مفہوم یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ واقعات اور رشتے جس طرح حقیقی زندگی میں ہوتے ہیں ادب میں بھی ان کی اسی طرح ہو عکاسی کی جائے، اور حقیقت پسندی کا یہ تصور ترقی پسند ادب کے ساتھ مختص کیا جاتا ہے. ترقی پسند حقیقت پسندی کے اس روایتی تصور کے ساتھ آئیڈیالوجیکلی جڑے رہے، اس لیے کہ اس طرح وہ زندگی کی تصویر بھی دکھا سکتے ہیں اور ان حقیقت کے تحت میں تاریخی تغیرات اور تبدیلیوں کے جو بنیادی قوانین ہوتے ہیں وہ بھی دوسروں کو سمجھاتے ہیں. یہ افسانہ خواجہ احمد عباس کا ایک نائیو ریئلزم، انتہائی شفاف حقیقت پسندانہ افسانہ روپے آنے پائی ہے. جب آپ نے یہ افسانہ رسالے کے مدیر کو چھپنے کے لیے بھیجا تو اس نے دوسرے لفافے میں ڈال کر کے ان کو واپس بھیج دیا کہ اس کا خیال تھا کہ غالباً گھر کے حساب کتاب کے کاغذ غلطی سے افسانے کے لفافے پر ہو کے آ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا متن کہ جس میں کوئی ایسی صفت نظر نہیں آتی جس کے سبب اسے ایک ادبی متن کے طور پر پڑھا جائے، جو اظہار اور بیانیے کی کسی روایتی ادبی معیار کے مطابق نہیں ہے، جو اپنے مواد اور موضوع کے اعتبار سے محض کتاب پہ مشتمل ہے، ایسے متن کو ادب کس طرح گردانا جائے؟ اور اگر اس کو ادب گردانا جائے تو آپ کو ادب کے معیار کو بدلنا پڑے گا. اس کے اظہار اور بیانیہ جو ہے روایتی ادبی معیار کے مطابق نہیں ہے، اور اس متن کو ادب گردانے سے پہلے آپ کو ادبی معیار کے تعین کا سوال اٹھانا پڑے گا. نورمین دانش کے بیان میں یہ ایک ڈسگائزڈ ٹیکسٹ ہے، یہ ایک ایسا متن ہے جس نے برہنہ حقیقت کا روپ دھارا ہے اور اپنے اندر اپنی حقیقی ادبی تجرباتی چونکا دینے والی خصوصیات کو چھپا لیا ہے. پہلی نظر میں یہ نائب حقیقت نگاری کے سبب سے ادبی متن طور پہ قبول کرنے میں انسان کو تعامل ہو سکتا ہے. خواجہ احمد عباس کا یہ افسانے کی جانرا کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے کہ اگر یہ افسانہ ہے تو پھر میرا اور آپ کا ماہانہ بجٹ جو ہے وہ افسانہ کیوں نہیں ہے. یہ سوال آگے پھیل کر ادب اور تخلیق کے مسئلے کو بھی اس سوالیہ نشان کی زد پر لے آتا ہے. گویا یہ افسانے ادب اور تخلیق سب کی تاریخ کو نئے سرے سے متعین کرنے کے سوالات کو اٹھاتا ہے. ایک سوشلسٹ صحافی کی یہ تخلیق جس کو لوگوں نے ایک سچی حقیقت پسندانہ تصویر سمجھ لیا، اصل میں بہت زیادہ پرابلمیٹک، پولیمک اور پرووکیٹو تحریر ہے. کم سے کم بات اس افسانے کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ یہ ایک اوانٹ گارڈ افسانہ ہے جو اپنی نوعیت کی پہلی چیز ہے. اس افسانے نے افسانے کی روایت تصور، کہانی، کردار، پلاٹ، بیانیہ ان سب کو رد کر دیا ہے اور ایک بالکل غیر ادبی متن یعنی آمدنی اور خرچ کے گوشوارے کو افسانے کے طور پہ قاری کے سامنے پیش کیا ہے. اس طرح یہ افسانے کی تفہیم اور تدقیق کے روایتی معیار کو رد کرتے ہوئے ایک نئے معیار کا تعین کر رہا ہے. یعنی کوئی بھی متن اپنے اندر ادب بننے کی پوٹینشیل رکھتا ہے، خواہ اس کی ظاہری ساخت کتنی ہی حقیقت پسندانہ ہو اور اس کی حیثیت کوئی بھی. دوسرے الفاظ میں کوئی بھی چیز کہانی ہو سکتی ہے اور کچھ بھی افسانہ بن سکتا ہے. اس افسانے کی معنوی ساخت میں الفاظ اور نشانات کے ساتھ ایک خاص طرح سے کھیلا گیا ہے.
جس کو 1 جنوری سے 31 دسمبر تک کے بجٹ کو قاری کا ذہن خود ایک کہانی کی تشکیل دیتا ہے. گویا اس افسانے میں قاری کا رول بہت اہم ہے، اس طرح کہ وہ خود معنی کا منبع بنتا ہے، وہ خود اس کا یعنی معنی کا ماخذ مصنف اس کو اشارے دیتا ہے اور پڑھنے والا خود اس کے معنی تلاش کرتا ہے. قاری کو اب نہ یہ کنسٹرکشن کی آزادی دینے سے پہلے خود خواجہ احمد عباس نے اب آزادی کو استعمال کیا. یہ افسانہ 1994 میں انہوں نے لکھا اور اپنے آپ کو ان قیود سے آزاد کر لیا کہ جن کی جو افسانے کے لیے لازمی سمجھی جاتی تھی. اس روپے آئینی پائی کے حساب میں جو چیز نمایاں ہے وہ خالی جگہ ہیں، وہ خلا ہیں جن کو چھوڑ دیا گیا ہے، جس کو پڑھنے والے کا ذہن خود پر کرتا ہے اور جس سے ایک انسان کی زندگی کی متواتر تصویر بن کے آپ کی آنکھوں کے سامنے آتی رہتی ہے کہ ایک امنگوں بھرا نوجوان اپنے شہر چھوڑ کر بیوہ ماں کو سہارا دینے کے لیے بڑے شہر میں نوکری کی تلاش میں نکلا ہے. اسے یقین ہے کہ جو مکان کو گروی رکھ کے جو پیسے لے رہا ہے وہ انویسٹمنٹ ہے اس کے فیوچر میں، اس کو اچھی نوکری ملے گی، وہ قرضہ اتار دے گا، وہ ماں کو سپورٹ کرے گا، وہ ایک شاندار مستقبل کی راہ پہ ہے. وہ کیپسٹن سے بیڑی پیتا ہے، پھر وہ 4 مینار پہ آ گیا ہے، پھر وہ بیڑی پی رہا ہے. آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا سب سامان بیچ کر کے جو 27 روپے ہیں ان کے ساتھ اپنی زندگی کی آخری خوشی کی شام گزارنے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جاتا ہے. اس کو کھانا بھی کھلاتا ہے، اس کو پان بھی کھلاتا ہے، اس کو کوک بھی پلاتا ہے، اس فلم دکھاتا ہے. اس کے نام خط، یعنی میرے ذہن میں تصویر آتی ہے کہ خدا حافظ کا خط لکھ کر کے جو اس کے پاس ایک آنا باقی بچا ہے وہ فقیر کو خیرات کر کے اور نیند کی گولیاں لے کے چلا جاتا ہے. غالباً آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ایسی ہی تصویر بنائی ہوگی، لیکن یہ ایک تعجب خیز چیز ہے کہ ہم اس حساب کتاب سے اس میں آپ یہ سوچیے کہ زندگی کیا ہے. جیسے آج کل کے زمانے نے زندگی کو ایک حساب کتاب ہی بنا دیا ہے، خرچہ ہے اور اخراجات ہیں. اس نے لیکن اس لڑکے نے مرنے سے پہلے اس تکلیف دہ زندگی میں محبت کی جگہ بنائی. تو یہ ایک چیزیں ہیں. یہ اس کو اگر آپ کہیں اس افسانے کا نام روپے آنے پائی سے پلٹ کر کے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک بھی کھاتا نہیں ہے تو یہ ایک سریلزم کی تحریک کے چل ہو جائے گی کہ ہم نے اس افسانے کو پیش کر کے کہہ دیا کہ ایک بھی کھاتے کو پریزنٹ کر کے کہہ دیا کہ یہ ایک بھی کھاتا نہیں ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے اندر ایک کہانی کو دریافت کر لیں اور اس کے اسٹرکچر کو کھیت پر ڈھال دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے اس افسانے کو اپریشیٹ. اس کے بعد دانش کا کہنا یہ ہے کہ جتنا تک ترقی پسندانہ ادب پیش کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 2 تعصبات ہوتے ہیں لوگوں کے. یا تو پڑھنے والا خود ترقی پسندانہ خیالات رکھتا ہے اور وہ اس کے ساتھ جیسے میں نے پریزنٹ کیا کہ مجھے اس کے پیچھے سماجی ناانصافیاں نظر آتی ہیں، جدوجہد نظر آتی ہے، انسان کی ناکامیاں نظر آتی ہیں. تو یہ میں نے اس کو اس نے میرے دل پہ سب کیا، لیکن میں نے اس افسانے کی ٹیکنیک کی خوبیوں پہ غور نہیں کیا. اور دوسرا وہ ہے کہ جو آدمی ترقی پسندانہ خیالات سے متفق نہیں ہے جب وہ یہ پڑھتا ہے ہاں بھائی ترقی پسند لوگ ایسے ہی لکھتے ہیں، ان کے ذہن میں تو ہمیشہ یہی معاشرے کی تصویر آتی ہے. تو یہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ یہ ایک یونیک افسانہ جو ایوان گارڈ افسانہ ہے، جیسا کہ افسانہ اب تک کسی اور نے نہیں لکھا اور نہ اس سے پہلے لکھا تھا. اس کو ادب کی خز و خاصات میں دبا دیا گیا اور اس کو اس طرح ابھار کے پیش نہیں کیا گیا جیسا کہ اس افسانے کی اصلیت ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے. شکریہ. When I am making a film, I am fascinated by writing. And when I am writing, I am fascinated by films. خواجہ احمد عباس. خواجہ احمد عباس ایک ایسا نام جو فلم، ادب اور صحافت کے ساتھ
یوں جڑا ہوا ہے کہ ہم کسی ایک صنف کو لے کر اس کا الگ سے جائزہ شروع کریں تو تجزیہ نامکمل رہ جاتا ہے. اسی لیے آج ہم الگ الگ عباس صاحب کے فن کے مختلف پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں. چونکہ میرا فلم سے عشق کی حد تک ذاتی لگاؤ ہے، اس لیے میں نے فلم کے بارے میں کچھ کہنے کا فیصلہ کیا، اور ظاہر ہے کہ ان کی فلموں کا دائرہ بھی اتنا وسیع ہے کہ پورا دن فلم پر ہی بات چیت کی جا سکتی ہے، اور پھر بھی ہم اس موضوع کا پوری طرح سے احاطہ نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے بہت سوچنے کے بعد ایک ایسی فلم کا انتخاب کیا جو اپنے موضوع اور پروڈکشن کے اعتبار سے غیر معمولی ہے، اور عام طور پہ اس فلم کے بارے میں لوگوں کو کچھ خاص پتہ نہیں ہے، اور اس پر کوئی تنقید نہیں ہوئی اور اس کا کچھ ذکر نہیں ہے، اور فلم اس کی بھی ایک وجہ ہے. فلم کا نام پردیسی ہے. 1958 میں نے یہ فلم لاہور کے تاج سنیما میں دیکھی. گانے جس میں بہت خوبصورت گانے، اور ان میں بہت خوبصورت گانا رسیا رے من بسیا رے، نرگس کا کردار، اور بلراج سانگھی کا آخری گانا یاد تصویدانیاں یاد رہ گیا. اب ایک عمر گزرنے کے بعد اور ایک دوسری صدی میں یہ فلم دوبارہ دیکھی، اور ایسا لگا ایک پرانے دوست سے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے. جس زمانے میں پردیسی بنی اس وقت ترقی پسند مصنفین کی تحریک عروج پر تھی. عباس، عصمت چغتائی، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، بیدی، کرشن چندر، ظاہر، منٹو سب مارکسسٹ آئیڈیالوجی کے پیرو بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ فلموں سے گہری وابستگی تھی. روس کا ہندوستانی سنیما سے عشق اس وقت ظاہر ہوا جب راج کپور کی فلم میرا نام جوکر وہاں زبردست ہٹ ہوئی. لیکن روس کا ہندوستانی سنیما سے پہلا رشتہ 1957 میں قائم ہوا جب ایک روسی اور ہندوستانی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر مل کر ایک فنی شاہکار کی تکمیل کی. پردیسی، جس میں نرگس، پرتھوی راج، بلراج ساہنی اور روسی اداکار اولیگ سٹریزنوف جیسے بڑے اداکاروں نے حصہ لیا، سب سے پہلی اور سب سے آخری انڈو رشین پروڈکشن تھی. فلم کی موسیقی انل بسواس نے تشکیل دی اور ہر گانا بے حد مقبول ہوا، لیکن یہ فلم ہندی سنیما کی تاریخ سے غائب ہو گئی کیونکہ اس کی ہندی ورژن کو محفوظ نہیں کیا گیا. لیکن 50 سال کے بعد 2007 میں پونے کے نیشنل فلم آرکائیوز آف انڈیا میں پردیسی دوبارہ دکھائی گئی. رشین کلچر سینٹر کی محنت اور پیش قدمی کی وجہ سے یہ فلم دوبارہ زندہ ہوئی. ممبئی میں روسی وائس کونسل نے کہا، You see, the title of the film is history itself. It was a legendary story, and when it was screened, it was even better. It was a colored film, an era like the 50s when we saw mostly black and white in the Soviet Union. It was one of the samples of new movies. حالانکہ فلم کے سب اداکار بہت مشہور اور دل پسند تھے، یہ فلم باکس آفس پر ہٹ نہیں ہوئی. اس کی وجہ اس فلم میں ہندوستانی معاشرے اور تہذیب کی عکاسی اور ایک غیر معمولی رومانس کی کہانی بتائی جاتی ہے. 1957 میں ایک مہاراشٹرن لڑکی اور ایک روسی پردیسی کے درمیان محبت کا رشتہ اس وقت کے تنقید نگار کی نظر میں قطعی طور پر ناقابل تھا. اس کے باوجود پروڈیوسرز نے آڈینسز کو مائل کرنے کے لیے ماسکو کے مفت سفر کے ٹکٹوں کا ان لوگوں کے لیے کمپٹیشن رکھا جو سنیما ہال میں فلم دیکھنے آئے تھے.